السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ دوستوں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے آرٹیکلز، میری ویڈیوز اور میری شاعری کو پسند کیا، میری حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ۔ تو چلیں آج چلتے ہیں آج کی ٹاپک پہ کہ آج میں نے جو ایک افسانہ، اس کا عنوان ہے شکار۔ اکثر زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں جس سے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتا ہوں میں اپنا یہ ڈرامہ جس کا عنوان ہے شکار۔ کالی گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور سفید وردی میں دروازہ کھول کے کھڑا ہے۔ ایک کالے سوٹ میں تیار خاتون آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آتی ہیں۔ ان کا چہرہ تو نظر نہیں آتا مگر ڈائمنڈ کے جھمکے اور ہار کی چمک دمک صاف نظر آ رہی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی کے خاتون کہتی ہیں چلو، اور گاڑی روڈ پہ آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک بلڈنگ کی 8ویں منزل پر ایک آفس میں سب کام میں مصروف ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، خرم اندر داخل ہوتا ہے۔ السلام علیکم، خرم سیکرٹری سے مخاطب ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام، آپ بڑے دن بعد آئے۔ بس جی، آپ یاد کریں ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ خرم نے ذرا موڈ سے کہا۔ 1 منٹ۔ سیکرٹری نے ایک چھوٹا سا بورڈ نکال کے باہر ٹیبل پہ رکھتی ہے جس پہ لکھا تھا فلرٹ کرنا سخت منع ہے۔ خرم منہ بناتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ ڈرائی فروٹ اندر ہے، میرا مطلب اخروٹ۔ خرم صاحب پلیز، وہ آپ کے بچپن کے دوست میرے تو باس ہیں۔ اگر آپ مجھے دوسری نوکری دلانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کے اس جوک پر ہنسنے کو تیار ہوں۔ سیکرٹری بوکھلائے ہوئے کہتی ہے اوکے اوکے، آپ یہیں اچھی لگتی ہیں۔ خرم دونوں ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کے کہتا ہے۔ خرم ہنستا ہوا سلمان کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ اندر سلمان فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ خرم اندر داخل ہوتا ہے۔ سلمان بات ختم کر کے فون رکھتا ہے۔ آؤ خرم، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ سلمان ہاتھ ہلاتا ہے۔ آج بہت جلدی میں ہوں۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ سلمان کہتا ہے۔ خرم کہتا ہے یار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ خرم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ میری مانو تو نوکری کر لو، کب تک تم ایسے گزارا کرو گے؟ سلمان خرم سے کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے خیالات بہت اونچے ہیں اور تم کچھ بننا چاہتے ہو۔ خرم پیپر ویٹ سے کھیلتا رہتا ہے، اس کو گول گول گھماتا ہے۔ یار تم کو کسی اسکول میں ٹیچر ہونا چاہیے، اچھا خاصا لیکچر دے دیتے ہو۔ خرم نے منہ بنا کے کہا۔ بس خرم بہت ہو گیا، تم فالتو آدمی ہو، میرا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ مجھے ابھی میٹنگ میں جانا ہے، سلمان مصنوعی غصے سے کہتا ہے۔ خرم کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا ہے کہ سلمان اسے روک دیتا ہے۔ بس مجھے معلوم ہے تم اب کہو گے کچھ دنوں کی بات ہے، پھر دیکھنا حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میرے خیال سے تمہارے حالات سے اس وقت بدلیں گے جب تمہاری شادی کسی کروڑ پتی بیوہ سے ہوگی اور وہ تمہیں بنگلہ، گاڑی اور خرچ کے لیے لاکھوں روپے دے گی۔ سلمان کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ سلمان حیرانگی سے نہیں، میں سیریس ہوں۔ خرم تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی مذاق پسند نہیں۔ خرم مزاحیہ انداز سے منہ پھلا کر جواب دیتا ہے۔ خرم خفیہ انداز میں آگے جھک کے کہتا ہے سلمان بھائی، آپ کے پاس 1000 کا کھلا ہوگا، 2 500 کے ہوں گے تو بہتر ہے۔ سلمان بہت حیرانگی سے ہاں ہیں، مگر کیا تم کو 1000 کا کھلا چاہیے؟ اے اللہ میرے اس دوست کو کچھ عقل دے۔ او میرے بھائی، تمہارے پاس 2 500 کے ہوں گے تو تم اس میں سے ایک مجھے ادھار دے دو۔ سلمان دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیتا ہے۔ یار تجھ کو 500 روپے چاہیے تو سیدھے سیدھے بول، اتنا گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل اس سے صدمہ کم ہوتا ہے، خرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے بھائی تو یہ پورے 1000 رکھ لے اور واپس بھی نہیں کرنا۔ خرم اوپر دیکھتا ہے۔ واہ میرے مولا، اتنی جلدی دعا قبول کر لی؟ پھر دونوں ہنستے ہیں۔ خرم سلمان کا بچپن کا دوست ہے اور وہ اسکول میں ساتھ پڑھے، کالج میں ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد سلمان نے اپنے فادر کا بزنس سنبھال لیا۔ سلمان انٹرکام پہ چائے لانے کا کہتا ہے۔
سلمان کہتا ہے خرم میں تمہاری عادت جانتا ہوں، تمہارے لیے ایک بہت اچھی نوکری ہے، میرے کلائنٹ ہیں، ان کی کافی جائیداد ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، بلڈنگ بھی ان کا ہی ہے، ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو ان سارے کاموں کی ایمانداری سے دیکھ بھال کر سکے، چلو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، مجھے معلوم ہے اپنی قسمت میں جائیداد کی دیکھ بھال ہی لکھی ہے، فی الحال کسی اور کی صحیح۔ خرم ہنستا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خرم سلمان کے پاس سے باہر آتا ہے اور روڈ پہ ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا، سامنے سے وہی کالی گاڑی نظر آتی ہے اور خرم کے پاس گاڑی رکتی ہے، خاتون گاڑی کے شیشے سے خرم کو کھڑا دیکھتی ہیں، شیشہ اترتا ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ خرم شکریہ، میں دراصل ٹیکسی کے انتظار میں ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے آئیے ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ خرم کو جھجکتا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ عورت پوچھتی ہے۔ خرم بتاتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور وہ کہتی ہے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ خرم کو جھجکتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہتی ہے، پھر آپ کو زحمت ہو رہی ہوگی، وہ عورت کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ پوچھتی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ خرم کہتا ہے جی کچھ نہیں، کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ عورت کچھ بننا بھی چاہتے ہو یا پھر نوکری چاہیے؟ اگر کام میری طبیعت کے مطابق ہو تو میں ضرور کچھ بن بھی جاؤں گا، ویسے مجھے پراپرٹی کے کام کا کچھ تجربہ بھی ہے۔ عورت ویری گڈ، تو آپ کا کام بن سکتا ہے۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ خرم جی وہ دراصل میں خرم احمد۔ خرم بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ واقعی کچھ کنفیوز ہو گیا تھا، شاید وہ اس عورت سے امپریس ہو گیا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے میرا کارڈ آپ رکھ لیں اور کل آپ سب سرٹیفکیٹ لے کے اس پتے پر پہنچ جائیے گا۔ خرم خوش ہوتا ہے جی بہت اچھا، بس یہاں سامنے سائیڈ میں اتار دیں۔ خرم کارڈ پڑھتا ہے، مسز جہاں آرا چیئر پرسن جی اے گروپ آف کمپنیز۔ گاڑی سے اتر کے خرم سیل فون سے سلمان کو فون کرتا ہے، ہلو ایزیا میڈیا کمیونیکیشن، السلام علیکم، ڈرائی فروٹ سے بات کرائیں؟ کون؟ خرم صاحب ایک منٹ، ہلو سلمان بول رہا ہوں۔ خرم بول رہا ہوں یار ایک بڑی عجیب سی بات ہو گئی، اور خرم پوری بات سلمان کو بتاتا ہے۔ اچھا یعنی آپ کو کل 11 بجے جانا ہے؟ ٹھیک ہے یار، میرا ڈرائیور تم کو پک کرے گا اور وہاں ڈراپ بھی کر دے گا اور لے بھی آئے گا، خوش؟ خرم چلے گا، اوکے کل 10 بجے میرے گھر گاڑی بھیج دینا، ویسے اب شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا تمہارا۔ سلمان نہیں اس کی ضرورت نہیں، دوستی کا جرم کیا ہے تو سزا بھی تو بھگتنی پڑے گی۔ سلمان ہنستا ہے۔ عورت جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے، بڑی سی ٹیبل ہوتی ہے، بٹلر سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے، عورت گلاس اٹھاتی ہے، بٹلر اس میں پانی بھر کہ اچانک فون کی گھنٹی ہے، فون اٹھاتی ہے، فون پر کسی سے بات کرنے کے بعد وہ فون رکھتی ہے اور مسکراتی ہے۔ دوسرے دن خرم جلدی تیار ہوتا ہے، باہر سلمان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے وہ بتائے ہوئے پتے پہ پہنچ جاتا ہے۔ بلڈنگ کے دروازے پہ ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، جی اے گروپ آف کمپنی۔ خرم آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں فائل ہوتی ہے۔ جی سر، سیکرٹری پوچھتی ہے فرمائیے۔ وہ کارڈ دکھاتا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ سر آپ تشریف رکھیے، میں ابھی اس کی اطلاع کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتی ہے سر آپ اندر جا کے سامنے کے روم میں مس شیلا سے مل لیں۔ خرم شاندار سے آفس میں سے گزرتا ہوا سامنے کے کمرے کے باہر تختی پڑتا ہے، سیکرٹری ٹو ایم ڈی۔ دروازہ کھولتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی اپنی کرسی سے کھڑی ہو کے ویلکم کرتی ہے، پھر ایم ڈی کے کمرے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ وہ اندر آ کے وہ خرم کو کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی ہے، عالیشان کمرے میں ایک طرف رکھے ہوئے صوفوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، خرم صاحب آئیے تشریف رکھیے۔ پھر خرم کی طرف دیکھتی ہے، چائے یا کافی؟ جی جو آپ کی مرضی۔ چائے؟ وہ شیلا کی طرف دیکھتا ہے، جی بہت اچھا، اور شیلا باہر چلی جاتی ہے۔ سامنے بڑی سی ٹیبل پہ جہارا بیٹھی ہوتی ہے، جو اٹھ کر خرم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جہارا اس سے پوچھتی ہے خرم صاحب آپ نے کیا سوچا؟
خرم جی وہ مجھے منظور ہے. کمال ہے، نہ تنخواہ کا پتہ نہ جاب کے بارے میں کچھ پوچھا کیسا کام ہے کیا کام ہے. خرم کہتا ہے جی جب آدمی بھوکا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کھانا تازہ ہے یا باسی، مرغی پکی ہے یا دال، نمک کم ہے یا زیادہ. جہاں اوکے گڈ شو، آپ کی سچائی پسند آئی. آپ کی نوکری پکی؟ میری سیکرٹری شیلا آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دے گی. دونوں چائے پیتے ہیں، پھر شیلا درمیان میں رکھ گئی تھی. خرم جی اب میں چلوں؟ جہارا میرے خیال میں چند ضروری تفصیل میں آپ کو بتا دوں. تنخواہ 2 لاکھ اور گاڑی، رہنے کے لیے میرے بنگلے کے ساتھ اینیکسی میں آپ کی رہائش جس میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہوگی. تمام بل کمپنی کے ذمے. کھانا آپ بنگلے پہ کھائیں گے اگر آپ کا دل چاہے. اس طرح کام کرتے کرتے خرم کو کافی عرصہ ہو جاتا ہے. ایک دن جہارا بولتی ہے کام میں بہت بزی ہوتی ہے، فون اٹھاتی ہے، خرم صاحب کو بلاؤ. چند لمحوں کے بعد خرم اندر آتا ہے اور سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. جہارا فائل پڑھتی ہے. جہارا بہت اچھے، میرے خیال سے تم کو اس کام کا بہت تجربہ ہے. میرے 3 کروڑ کی جائیداد ہم نے کرائے پہ دی تھی مگر آج تک ہم کو 5 لاکھ سے زیادہ کا فائدہ نہیں ہوا. آپ نے چند ماہ میں یہ منافع 20 لاکھ تک پہنچا دیا. خرم وہ دراصل میں نے بلڈنگ مینٹیننس کی مد میں دیکھا لاکھوں روپے خرچ ہو رہے تھے اور مجھے اس میں کافی غلط بلنگ بھی ملی تو میں نے اس پہ کنٹرول کیا اور ایک کمپنی کو ساری جائیداد کی مینٹیننس کا کانٹریکٹ دے دیا. وہ ہر کام جو کہ 5 لاکھ سے زیادہ کا ہوگا مجھ سے پہلے اس کی اپروول لے گا پھر وہ کام کرے گا. جہارا میری طرف سے چیک آپ کا بونس ہے. خرم چیک پڑتا ہے 1 لاکھ روپے. یہ کس چیز کے؟ یہ آپ کی کام کی ایمانداری کا بونس. اچانک جہارا سر پکڑ لیتی ہے اور کرا کے ٹیبل پہ گر جاتی ہے. خرم شہرا کو آواز دیتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد جہارا کو اسپتال میں لے جاتے ہیں جہاں ان کے علاج کے بعد مناسب طبی امداد کے بعد ڈاکٹر کچھ دوائیاں لکھ کے دیتا ہے اور ان کو آرام کا مشورہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ گھر آ جاتے ہیں. دوسرے دن جہارا بستر پر لیٹی ہوتی ہے اور خرم سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کتاب سینے پہ رکھی ہوتی ہے اور خرم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اچانک موبائل کی گھنٹی بجتی ہے. خرم گھبرا کر اٹھتا ہے، موبائل سنتا ہے اور پھر بند کر کے جیب میں رکھتا ہے اور پھر بیڈ کے سائڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیتا ہے کہ چند لمحوں بعد نوکر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے جی سر آپ نے بلایا؟ خرم ہاں تم نے بیگم صاحب کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کھانا دینا ہے. پکا لیا ہو تو لے آؤ. نوکر جی سر ابھی لایا. نوکر کے کھانا لانے پہ خرم جہارا کو کھانا کھلاتا ہے پھر دوسرے دن آنے کا کہہ کے چلا جاتا ہے. پورا ہفتہ وہ مسلسل جہارا کی تیمارداری کرتا ہے اور اسی اثنا میں وہ دونوں جلد ہی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور بھی کچھ عرصے بعد ساحل سمندر پر دونوں دیر تک بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یوں وہ شادی کے بندھن میں بھی بن جاتے ہیں. جہارا شادی سے پہلے شرط رکھتی ہے کہ وہ یہیں پہ رہے گا. خرم راضی ہو جاتا ہے. شادی کے بعد خرم جنرل مینیجر کے کمرے میں بیٹھتا ہے اور یوں خرم کی زندگی بدل جاتی ہے. تھوڑے دن کے بعد ایک دن ایک انشورنس ایجنٹ آتا ہے اور وہ جہارا سے ملاقات کرتا ہے. جہارا اسے کہتی ہے تشریف رکھیے. ایجنٹ شکریہ. جہارا کہتی ہے کاغذات تیار ہیں؟ ایجنٹ جی. بریف کیس کھول کر کاغذات دکھاتا ہے. آپ نے صرف شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہے اور یہاں پہ سائن کرانے ہیں. جہارا ٹھیک ہے کل آپ آ کے یہ کاغذات لے جائیے گا. پھر وہ مسکراتی ہوئی کاغذات بیگ میں رکھتی ہے. دوسرے دن صبح کے وقت خرم بستر پہ بیٹھا ہوتا ہے، گود میں لیپ ٹاپ رکھا ہوتا ہے. جہارا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، بال بنا رہی ہوتی ہے. پھر اٹھ کر خرم کے آنکھ کے پاس بیٹھتی ہے اور بیگ سے پیپرز نکال کے خرم کو دیتی ہے. خرم یہ کیا ہے؟ جہارا پڑھ لو. پھر لگاوٹ سے خرم کو دیکھتی ہے. لائف پالیسی؟ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ جہارا کرنے میں کیا حرج ہے، آپ سائن کریں بس. خرم جیسی جناب کی مرضی، ہم تو آپ کے خادم ہیں. خرم پیپر سائن کرتا ہے. یہ لیجئے ہماری قیمت اب 5 کروڑ ہو گئی. آپ نے ہمیں کروڑ پتی بنا دیا. جہارا ہنستی ہے اور پیپرز بیگ میں رکھتی ہے. دوسرے دن سے جہارا روز رات کو کوئی دوائی دودھ کے گلاس میں ڈال کے دیتی ہے اور خرم کے سرانے رکھ دیتی ہے. 6 ماہ کے اندر خرم کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر ایک دن خرم کو اسپتال میں داخل کرا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں اور ECG میں سب پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے.
سلمان خرم کو دیکھنے آتا ہے اور اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. پھر چند دن کے بعد رات کو جہاں پانی میں پھر دوائی ڈالتی ہے جو خرم کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تدفین کے بعد سب لوگ کمرے میں جمع ہوتے ہیں. جہارا تعزیت وصول کر رہی ہوتی ہے. سلمان آگے تعزیت کرتا ہے. اس طرح چند ہفتے اور گزر جاتے ہیں. چند ہفتوں کے بعد ایک دن جہارا آفس آتی ہے اور افسردہ سی نظر آتی ہے. شیلا ویلکم کرتی ہے. میڈم آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج پورے 2 مہینے کے بعد آپ آفس آئی ہیں. جہارا بس خدا کی جیسی مرضی. پھر جہارا اپنے کمرے میں آ کے میز پہ بیٹھتی ہے. فون کی گھنٹی بجتی ہے. سیکرٹری فون اٹھاتی ہے. ہلو میں انشورنس کے آفس سے بات کر رہا ہوں. جہارا صاحبہ سے بات کرائیے. شیلا 1 منٹ. شیلا انٹرکام پہ بتاتی ہے اور فون ٹرانسفر کرتی ہے. جی جہارا بات کر رہی ہوں. آپ سے خرم صاحب کی انشورنس پالیسی کے بارے میں بات کرنی تھی. جہارا ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے شام کو گھر تشریف لے آئیے گا. میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے میں جلد گھر چلی جاؤں گی. جی بہت اچھا میں کاغذات لے کے حاضر ہو جاؤں گا. دوسرے دن جہارا بیڈ روم میں بیٹھی ہوتی ہے اور کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے کہ نوکر کارڈ لا کے دیتا ہے. جہارا کارڈ پڑھتی ہے. اچھا ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ میں ابھی آتی ہوں. تھوڑی دیر بعد جہارا ڈرائنگ روم میں آتی ہے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جہارا کے آتے ہی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انشورنس ان سے کہتا ہے مجھے اس ناگہانی موت پہ بہت افسوس ہے. اتنے میں نوکر چائے رکھ کے جاتا ہے. جہارا غمگین لہجے میں کہتی ہے بس اس میں کسی کی کیا مرضی. میڈم یہ کچھ پیپرز ہیں آپ سائن کر دیں اور یہ خرم صاحب کی لائف انشورنس کا چیک 5 کروڑ روپے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. جہارا بہت شکریہ مگر یہ روپیہ پیسہ خرم کی زندگی کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا. ایجنٹ بجا فرمایا میڈم جیسی اللہ کی مرضی. اچھا میڈم مجھے اجازت دیجیے. ایجنٹ اٹھ کے باہر جاتا ہے. واپس آ کے جہارا چیک کو چومتی ہے. کچھ دنوں بعد پھر وہی سین. گاڑی کھڑی ہے. ڈرائیور وردی میں ملبوس جہارا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جہارا چلتی ہوئی آتی ہے گاڑی میں بیٹھتی ہے. گاڑی روڈ پہ آ جاتی ہے. تھوڑی دور پر ایک نوجوان کھڑا ہوا نظر آتا ہے. جہارا ڈرائیور سے کہتی ہے گاڑی روکو. ڈرائیور اس آدمی کے پاس گاڑی روکتا ہے. جہارا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی وہ نوجوان حیرت سے پوچھتا ہے. کوئی بات نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں میں ڈراپ کر دوں گی. وہ نوجوان کچھ بتاتا ہے اور ڈرائیور دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ نوجوان آگے کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں فائل دیکھ کے لگتا ہے کہ نوکری کی تلاش میں ہے. میرے آفس میں ایک جاب ہے اور یہ میرا کارڈ. کل 11 بجے میرے آفس آ جائیے گا. تو دوستوں یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا افسانہ ایک ڈرامہ. یہ ڈرامہ میں نے کچھ عرصے پہلے لکھا تھا. یہ ایک کہانی ہے اور اس قسم کے جہارا جیسے کردار یہ ایک فرضی کہانی ہے. نام بھی فرضی ہے اور اس طرح کے کردار ہمارے عام زندگی میں تو ہمیں نہیں ہوتا لیکن اکثر اوقات اس قسم کی خبریں ملتی ہیں. بہرحال یہ ایک فرضی ڈرامہ کہانی کہہ لیں. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی تحریر کے ساتھ یا ایک نئی شاعری کے ساتھ. تو اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی سرمایہ ہی بزرگ ہیں تو خدا حافظ. اللہ نگہبان.